شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں رمضان شریف کے حوالے سے اور اس سے پہلے آپ کی کچھ ہسٹری آپ احباب کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا جو والد کی جانب سے نسب نامہ تھا وہ آپ حضرت امام حسن کی جانب سے تھا، اور جو والدہ کی جانب تھا اور وہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے تھا، اور اسی طرح الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجر نسب جو تھا وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ تو جناب آپ جب روزہ سحر کرتے تھے تو جناب روزہ رکھنے کی تیاری کرتے تھے، سحری کے دوران آپ دودھ نہیں پیتے تھے، اور سحری سے لے کر افطاری تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ اور جناب جب آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی، انتقال ہو گیا، آپ کے نانا جان اور آپ کی ماں جی نے آپ کی پرورش کی، اور جناب آپ جو کہ 10 سال کی عمر میں مدرسہ میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے قریب، اور جناب وہاں پر آپ پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور آپ کو ایک آواز سنائی دیتی تھی، اے اللہ والے ہماری جانب آجا، اللہ کے نیک بندے ہماری جانب آجا۔ آپ کے علاوہ یہ آواز کو لوگ بھی سنتے تھے جو ارد گرد رہتے اور کھڑے ہوتے تھے، اور آپ اس بات کو اور آواز کو سن کر بہت پریشان ہوا کرتے تھے اور اپنی ماں جی کی جانب چلے جاتے تھے ڈر کے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کی پڑھائی بھی چلتی رہی، اور آپ جو ہیں عام بچوں کی طرح ایک بچے نہیں تھے، دوسرے بچوں کے ساتھ اتنا گھلتے ملتے نہیں تھے، آپ کو بچوں سے کھیلنا زیادہ پسند نہیں تھا، تو اس لیے آپ کی جو توجہ تھی اپنی پڑھائی کی طرف تھی، اور آپ کی جو والدہ کی ہوئی نصیحتیں تھی آپ کے ساتھ وہ تھیں، اور آپ اس لیے اپنی ماں کی بہت زیادہ فرمانبرداری کرتے تھے، اور آپ نے ماں کی بات کو ایسے مانا کہ جیسے کوئی بچہ ماننے چاہے۔ اپنی ماں سے یہ بات شیئر کرتے ہیں کہ اس طریقے سے مجھے ایک آواز آتی ہے جو مجھے سنائی دیتی ہے، میرے علاوہ اور لوگوں کو بھی مدرسہ میں سنائی دیتی ہے، اور آپ کی ماں آپ کو بتاتی ہے کہ بیٹا یہ اللہ پاک کی آپ پر کرم نوازی ہے کہ آپ اللہ کے ایک اچھے انسان بن رہے ہو، اللہ نے آپ کو ایک ولی بنایا ہے، اور آپ کی والدہ آپ کو بتاتی ہے لیکن آپ بچپن میں ہی ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور عقل مند تھے، تو اس لیے آپ پھر بڑے ہوتے جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے، اور 18 سال کی عمر میں جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور آپ وہاں سے پڑھنے کی اجازت ماں سے لے کر بغداد شہر میں آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور کچھ عرصہ یہاں پر رہنے کے بعد ملک شام میں چلے جاتے ہیں، آپ ادھر 25 سال کا عرصہ گزارتے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، اور ایک بندہ ہل چلا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ مجھے بھی ہل چلانے کی آپ اجازت دیں، اور اس شخص نے کہا آپ بیل کے پیچھے جائیں اور ہل چلائیں، اور جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہل چلانے لگے، اور بیل نے بول کر کہا کہ اے اللہ کے بندے آپ ان کاموں کے لیے نہیں چنے گئے ہو، آپ تو بلکہ اللہ پاک کی عبادت کے لیے چنے گئے ہو، اور آپ نے وہاں پر ہی حلق کو چھوڑ دیا اور بیل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ تو آپ کو جناب بچپن ہی سے اللہ کی توحید کا جو سمجھ آ چکی تھی، آپ نے بچپن سے ہی اللہ کی توحید کو سمجھا اور کرنا شروع کر دیا۔ ہندوستان ہمارا مسایہ ملک جہاں پر ہندو اور مسلم مکس رہتے ہیں، آپ نے وہاں پر بھی اسلام پھیلانے میں اللہ کی قسم کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور لوگ کہتے ہیں بابا جی یوں تو بابا جی یوں، جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، آج وہ نہیں ہے تو ان کی ہسٹریاں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں معلومات ہوگا کہ اللہ کے ولی جناب نہانے سے بنتے ہیں، یہاں پر تو جناب جو نہاتا نہیں وہ ولی بن جاتا ہے، جناب وہ اپنے آپ کو خود ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ولی ہیں،
نہ ہی تو کوئی کلمہ آتا ہے، نہ ہی تو نماز آتی ہے۔ جناب اللہ کے ولی نہاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی، کام کاروبار بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادت بھی خوب کرتے ہیں۔ جب ٹائم ملتا ہے جناب وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں اور اپنی فیملی میں بیٹھ کر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہے، یہ پہچان نہیں کہ آپ کئی صدیوں سے نہائے نہیں اور آپ بابا جی بن گئے اور آپ ولی بن گئے، نہ ہی تو آپ کو کوئی کلمہ آیا، نہ ہی آپ کو قرآن حدیث آیا، نہ ہی آپ کو نماز آئی، نہ ہی کوئی آپ کو آیت آئی، اور جناب جیسے آپ گدیلے بن گئے، گندے اور گلیز آدمی بن گئے اور اپنے آپ کو ولی کہنے لگ گئے۔ ولی تو اپنی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، وہ اللہ کے عزیز اور قریب ہوتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر پاکستان میں جو گندے سے گلیز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فقیری لین میں کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، اور جناب ہم درویش ہیں۔ ایسے درویشوں سے بچیں، اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، پیارا سے کمنٹ کیجئے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔